السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد ہم سب کو آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ دنیا کے اندر جس طریقے سے چاہیں زندگی گزاریں۔ یہ مقصد نہیں ہے،
اللہ رب العالمین کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کو اپنا پارٹنر، اپنا دوست نہ بنائیں۔ اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، آج میں جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے مسلمانوں کی زندگی میں وقت کی اہمیت۔ انشاءاللہ اس موضوع پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ میرے بھائیوں، پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ جو بھی باتیں کہی جائیں گی ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تمام لوگ، اللہ رب العالمین ہم سب کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں جب اٹھائیں گے، جب قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں گے، سورہ ابراہیم آئے گا۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور پارہ نمبر 13 آیت نمبر 32، 33، 34 کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اسی اللہ نے زمین و آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی اللہ نے آسمان سے پانی برساتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، جس پانی کے ذریعے تمہاری غذا کے لیے، تمہاری روزی کے لیے الگ الگ قسم کے پھل اگائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے کشتیوں، ان جہازوں کو تمہارے کام پر لگا دیا، تمہارے بس میں کر دیا۔ کیوں بس میں کر دیا؟ تاکہ وہ سمندر میں اسی اللہ کے حکم سے چلیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی تمہارے کام پر لگا دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے آسمان، چاند، قمر والشمس، سورج کو بنا دیا، سورج اور چاند کو بھی تمہارے کام پہ لگا دیا۔ پہلے سورج، اس کے بعد چاند کا لفظ بیان کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو بھی تمہارے کام پہ لگا دیا ہے، جو پابندی سے چلتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کو بھی تمہارے کام پہ لگا دیا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ اے میرے بندو، اے میرے بندیوں، میں نے تم نے مانگا، جو تم نے مانگا، جو مناسب تھا، میں نے سب کچھ دے دیا ہے، سب کچھ دے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو، اے میرے بندیوں، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، تو نہیں گن سکتے، نہیں شمار کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس آیت میں ہمیں کیا معلوم پڑا؟ ان آیتوں میں ہمیں کیا معلوم پڑا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اور وقت کی بڑی اہمیت ہے میرے پیارے بھائیوں، اگر جس نے نہیں سمجھا میرے پیارے بھائیوں، وہ کل قیامت کے دن افسوس کرے گا۔ کہیں اللہ رب العالمین رات اور دن کی قسم کھاتے فرماتا ہے، یہ سورہ لیل، سورہ نمبر 92، پارہ نمبر 30، آیت نمبر 1 کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، چھا جانے والے رات کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، چھا جانے والے رات کی قسم، اور وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى،
اور روشن کرنے والا، روشن یعنی دن کی قسم کھاتا ہے، روشن کی قسم یعنی دن کی قسم دن کی قسم کھاتا ہے. کون کھاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کھاتا ہے، دین کی قسم کھاتا ہے. اور اسی طریقے سے رات کی قسم کھاتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جس کی قسم کھائے وہ کھا سکتا ہے، لیکن ہم اور آپ اگر قسم کھاتے ہیں تو یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا. اور کہیں اللہ رب العالمین فجر کے وقت کی قسم کھاتے فرماتا ہے. یہ سورہ فجر، سورہ نمبر 89 اور پارہ نمبر 30 آیت نمبر 1 کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، مطلب اس کی اہمیت ہے، ورنہ قسم ایسے چیز کی قسم نہیں کھائی جاتی ہے، اہمیت ہے فجر کے وقت کی قسم. اور کہیں اللہ تعالیٰ چاند کے وقت کی قسم کھاتے فرماتا ہے والضحیٰ، یہ سورہ ضحیٰ ہے، یہ سورہ نمبر 93 پارہ نمبر 30 آیت نمبر 1 کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ والضحیٰ، قسم ہے چاند کے وقت کی، چاند کے وقت کی قسم کھا رہا ہے. اور اسی طریقے سے اور اللہ رب العالمین آگے کیا عصر کی قسم کھاتے فرماتا ہے؟ یہ سورہ عصر، سورہ نمبر 103 پارہ نمبر 30 آیت نمبر 1 2 3 میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی. زمانہ مطلب وقت کی قسم. اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا رہے ہیں، کیونکہ وقت جس انسان کو ملا ہوا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر قدر نہیں کریں گے مرنے کے بعد ہم افسوس کریں گے، روئیں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک دنیا کے اندر سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں، نقصان میں، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ گھاٹے میں، مرد عورت سب لوگ گھاٹے میں ہیں. اب کتنے مرد ہیں کتنی عورتیں ہیں آپ اندازہ لگائیں. لیکن کون لوگ گھاٹے میں نہیں، کون لوگ نقصان نہیں ہے؟ جس کے اندر 4 کوالٹی ہو، جس کے اندر 4 خوبی ہو وہ نقصان میں نہیں ہے. 4 خوبی سن لیجئے. 4 خوبی کیا ہے؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. پہلی خوبی یہ ہوگا الا الذين امنوا وعملوا الا الذين امنوا، جو لوگ ایمان لائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھا، اس کو اقرار کیا کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ اقرار کیا. یہ صرف اقرار کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ دوسری کوالٹی یہ ہونا چاہیے وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنا ہے. وتواصوا بالحق، اور خود حق کی بات کو ڈنکی کی چوٹ پہ بولنا ہے اور ڈنکی کی چوٹ پر لوگوں کو بلوانا ہے. حق بات لوگوں کو ڈنکی کی چوٹ پر جو ہے بولنا ہے اور بلوانا بھی ہے. وتواصوا بالصبر، اور خود صبر کرنا ہے اور لوگوں کو صبر کی دعوت دینا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، کیا معلوم پڑا؟ اگر ایمان ہے اور عمل صالح ہے اور اسی طریقے سے حق بات بول رہے ہیں اور بلوا رہے ہیں اور صبر کی دعوت خود کر رہے ہیں، صبر خود کر رہے ہیں اور صبر کی دعوت دے رہے ہیں، تو ہم لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں. ایسے لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں. اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو سمجھ لیں انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. میرے بھائیوں، یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو وقت ملا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. دو ایسی چیز ہے کہ انسان اکثر اس میں گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، غفلت میں ہے. آج کون سی چیز ہے؟ ایو حدیث بتا دیتا ہوں کہاں پہ مل جائے گی. یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الرقاق، کتاب نمبر 81 باب نمبر 1 حدیث نمبر 6412 نمبر حدیث ہے. اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر لوگ غفلت میں، سستی میں، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں. کون سی نعمتیں؟ پہلی نعمت الصحہ،
अस्सिहतु मतलब सेहत है, तंदुरुस्ती है। और दूसरी नेमत क्या है? वल फराग, खाली वक्त है। मेरे भाइयों, इंसान के पास तंदुरुस्ती है तो बहुत बड़ी नेमत है। अगर तंदुरुस्ती नहीं है तो मेरे भाइयों उससे पूछो जिसके पास तंदुरुस्ती नहीं है। जो बीमार रहता है उससे पूछ लीजिए कि तंदुरुस्ती की कितनी बड़ी कीमत है, कितनी बड़ी अहमियत है। और खाली वक्त आज इंसान बर्बाद कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, अपने वक्तों को बर्बाद ना करो, क्योंकि बर्बाद करोगे फिर मेरे प्यारे भाई पछताओगे, रोओगे। आज कितने भाई हैं, आज कितनी माएं और बहनें हैं जो इस्लामी मां और बहनें हैं जो बुरा साथी बनाए हुए हैं और उसी के पीछे चल रहे हैं, शैतान के पीछे चल रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी इस्लामी मां, कल कयामत का दिन होगा, वहां इंसान पछताएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन रोने धोने से कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। आइए बता देता हूं कि इंसान पछताएगा, रोएगा। सूरह फुरकान, सूरह नंबर 25, पारा नंबर 19, आयत नंबर 27, 28, 29 में दलील भी देता हूं। अगर देखना चाहो तो देख सकते हैं। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला क्या बयान फरमाते हैं? वयौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूलि सबीला। कल क़यामत के दिन होगा, इंसान को नामे अमाल थमा दिया जाएगा, देखेगा कि मेरा नामे अमाल गड़बड़ है, मेरा नामे अमाल सही नहीं है, बुराइयों से लटपट है, मैंने बहुत गुनाह का काम किया है। इंसान अपने हाथों को चबा चबा कर कहेगा, या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूलि सबीला, ऐ काश मैंने रसूल के बताए हुए तरीके पर चला होता। ऐ काश मैंने, मौलाना साहब कहा करते थे, अरे रसूल के इताअत करो, रसूल के बताए हुए तरीके पर चला करो। काश के मैंने उनके बताए हुए तरीके पर चला होता, काश की उनकी बातों पर चला होता, बताए हुए तरीके पर चला होता, रसूल की बातों पर चला होता, तो आज मुझे ये दिन देखना नसीब न होता। इंसान कहेगा, और इतना ही नहीं कहेगा, या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैंने फला को अपना दोस्त ना बनाया होता। उसके बाद अल्लाह ताला क्या बयान फरमाता है? लक़द अदल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जानी व कान अश-शैतानु लिल-इंसानि ख़ज़ूला। जिस दोस्त के पीछे पड़े रहे, दुनिया के अंदर पड़े रहे, बुरे साथी बनाए, शैतान के पीछे रहे, वो शैतान, तुम उसे शैतान से कहोगे, ऐ शैतान तुम ही थे, तुमने गुमराह किया, अरे यही तो बुरा साथी है, यही जो मुझे गुमराह किया था। मेरे प्यारे भाइयों, शैतान जो है मुसीबत के और परेशानियों के वक्त तुम्हारे साथ छोड़ देगा, मदद नहीं करेगा। क्या सोच रहे हो? शैतान तुम्हारी मदद करेगा? शैतान मदद नहीं करेगा। अगर कोई मदद करेगा तो ये नेक अमाल तुम्हारी मदद करेगा। आज कितने लोग हैं, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, बुरे साथी मत बनो, बुरे साथी मत बनाओ। मेरी इस्लामी माँ बहनों, बुरे लोगों के साथ मत रहिए। अगर बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आप बुरे बन जाएंगे, एक ना एक दिन आप बुरे बन जाएंगे, कितना नेक हो, लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो इंसान में नेक नहीं बन पाएगा, बुरे बन के बुरा बन जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, ये हम नहीं करें, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। ये हदीस सही बुखारी के अंदर मिल जाएगी। और इसी तरीके से एक फारसी का शेर है, सुहबते सालिह तुरा सालिह कुनत व सुहबते तालिह तुरा तालिह कुनत। नेक लोगों के साथ आप रहेंगे तो नेक बन जाएंगे, और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आप बुरे बन जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब आपको डिसाइड करना है, वहदैनाहुन नजदैन, आपको तलाश करना है कि कौन सा रास्ता था, जन्नत वाला रास्ता इस्तेमाल कर तरीका अख्तियार करना है या जहन्नम वाला रास्ता अख्तियार करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जन्नत वाला रास्ता अख्तियार करूं या जहन्नम वाला रास्ता अख्तियार करूं। अगर जन्नत वाला रास्ता अख्तियार करना तो आपको नेक काम करना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा। और अगर जहन्नम का रास्ता, अगर जहन्नम में जाना है तो आपको बुरा वाला रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों, ये वक्त बहुत बड़ी नेमत है, वक्त की कदर करो मेरे प्यारे भाइयों। इसी वक्त के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे कराम को, एक आदमी को कितने बेहतरीन अंदाज में क्या नसीहत करते हैं। यह हदीस अल-मुस्तदरक अल-सहीह लिल हाकिम, किताब रिकात
किताब नंबर 44, जिल्द नंबर 4, सफा नंबर 306, हदीस नंबर 7846 नंबर की हदीस है। हदीस में बता दे रहा हूं, 7846 नंबर की हदीस है। इस हदीस के रावी अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला इस हदीस के रावी हैं। ये बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, क्या बयान फरमाते हैं? इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों को गनीमत जानो 5 चीजों के पहले। उनमें से पहली चीज शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे के पहले। आज इंसान जवान है, जवानी के अंदर इंसान कुछ भी कर सकता है, सही से कारोबार कर सकता है, सही से बिजनेस भी कर सकता है, सही से कारोबार कर सकता है, सही से इबादत भी कर सकता है। जिस दिन इंसान बूढ़ा हो जाएगा, सही से रुकू करना चाहेगा, सही से रुकू नहीं कर पाएगा, बिजनेस करना चाहेगा, अच्छे तरीके से कारोबार करना चाहेगा कि किस तरीके से मैं अच्छे तरीके से कारोबार कर लूं, लेकिन वो कारोबार भी नहीं कर पाएगा इंसान। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे के पहले। जवानी की कदर करो मेरे भाइयों। जो जवानी मिली हुई है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर जवानी के अय्याम को हमने बर्बाद कर दिया, बुढ़ापे में पछताएंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, हमारी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं होगा मेरे प्यारे भाइयों। इसलिए तो अल्लाह ताला को जवानी की बात अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जवानी की बात अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जवानी में इंसान अपने टाइम को बर्बाद कर दिया, शराब के अड्डे पर रहा और इसी ने जुए के अड्डे पर जो है गुजारा, गुनाहों में मुलविस था, गुनाह करता रहा। लेकिन जब बीमार हो गया, जब इस तरीके से जो है जब बुढ़ापे में आप पहुंच गया, तो कह रहा है लाओ अब नमाज पढ़ ले, लाओ दाढ़ी रख ले, क्योंकि अब जाने का वक्त आ गया है। मेरे प्यारे भाइयों, जवानी की कदर करो, वरना जिस दिन आप पूरे हो जाओगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। सही से करना चाहोगे लेकिन सही से नहीं कर पाओगे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे के पहले। दूसरी चीज फरमाया वस्सिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती को गनीमत जानो बीमार होने के पहले। आज तुम तंदुरुस्त हो, हट्टे कट्टे हो, कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो, लेकिन जिस दिन बीमार पड़ जाओगे, आपको मिठाई बहुत पसंद है, हाँ, लेकिन डॉक्टर एक दिन कह देता है कि आपको शुगर, आप मीठा छू नहीं सकते हो। हाँ, आपको मछली बहुत पसंद है, बिरयानी बहुत पसंद है, गोश्त बहुत पसंद है, लेकिन डॉक्टर भी कह देता है, एक दिन कह देता है कि आप जो है मछली छू नहीं सकते और उसी तरीके से गोश्त छू नहीं सकते हैं, और हम नहीं छूते। एक डॉक्टर के कहने पर हम और आप परहेज कर लेते हैं, और अल्लाह ताला कह रहा है और हम परहेज नहीं कर पाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, वही अल्लाह बचाएगा, वही जो है अल्लाह ताला मरने के बाद अगर कोई बचाएगा तो ये अल्लाह ताला बचाएगा, वरना कोई इंसान नहीं बचाएगा। ये सोच रहे हो ये इंसान बचाएगा, नहीं बचाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जो तंदुरुस्ती मिली हुई है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करो। और इसी तरीके से तीसरी चीज फरमाया वग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, अपनी मालदारी को गनीमत जानो गरीब होने के पहले। आज तुम मालदार हो, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे पास पैसा बहुत ज्यादा है, आप अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकते हो, लेकिन जिस दिन आप गरीब हो जाओगे आप खर्च करना चाहोगे लेकिन खर्च नहीं कर पाओगे। मेरे प्यारे भाइयों, सोचोगे काश कि मेरे पास पैसा होता, काश कि मेरे पास मालो दौलत होता तो मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करके जहन्नम से बच जाता। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए अगर मालदार हो तो मेरे प्यारे भाइयों अपने पैसे का सही इस्तेमाल करो, अपने पैसे का सही इस्तेमाल करो, फजूल चीजों में खर्च ना करो। अल्लाह के रास्ते में जब भी ऐलान हो, कोई भी दीनी मदारिस का ऐलान हो, मदरसे का ऐलान हो या मस्जिद का ऐलान हो, तो हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। या गरीब बेचारा है, गरीब है, मिस्कीन है, अगर वो ऐलान कर रहा है बेचारा मैं गरीब हूँ, मैं इंसान, मैं गरीब हूँ, मैं फला जगह से आया हूँ, तो हम हमारे लिए मदद कीजिए। तो ये मेरे प्यारे भाइयों, यही जो है मदद करना मेरे प्यारे भाइयों कब्र में भी काम आएगी, और मरने के बाद कल क़यामत के दिन होगा, वहां में जब एक सूरज 1 मील के फासले पे आ जाएगा, उसमें हमें जो है यही सदका हमें बचाएगी,
اور کوئی نہیں بچائے گا. یہ باپ نہیں بچائیں گے, یہ باپ نہیں بچائے گا, ماں نہیں بچائے گی, بیوی نہیں بچائے گی, جس کے چکر میں ہم اور آپ نمازوں کو چھوڑے جا رہے ہیں, ہم نیکیاں نہیں کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, یہ نہیں بچائے گی. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, اگر مالدار ہو تو اپنے پیسے کا صحیح استعمال کرو, ورنہ جس دن غریب ہو جاؤ گے آپ سوچو گے خرچ کرنے کے لیے, لے کر کے جو ہے آپ خرچ کرنا چاہو گے, لیکن آپ کے پاس جب پیسہ نہیں ہے تو آپ کہاں سے خرچ پاؤ گے. جب مالدار تھے تو خرچ کرنے کی نہیں, بس یہی سوچتے تھے کہ ہمارے جیب میں چھوٹا پیسہ ہے کہ نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں, یہی سوچیں گے. آج ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ سب سے چھوٹا والا پیسہ جو ہے ہم کیا کرتے ہیں, وہ مدرسے میں اسکول میں دیتے ہیں, لیکن جو بڑا والا پیسہ رہتا ہے وہ ہوٹلوں پر مارا جاتا ہے. پیسہ ہمارا فضول چیزوں میں جاتا ہے, جو نشاور چیزوں میں ہے وہی اسی میں جاتا ہے. تو وہ دینا کا قبر فقر, اپنی مالداری کو غنیمت جانو غریب ہونے کے پہلے. اور چوتھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا, وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, اپنے ٹائم کو غنیمت جانو بزی ہونے کے پہلے. آج تم کو ٹائم بہت ملا ہوا ہے, آج ٹائم ملا ہوا, ہو سکتا ہے کل ٹائم نہ ملے, ہو سکتا ہے تم بزی ہو جاؤ. جب بزی ہو جاؤ گے تو یہ سوچو گے کاش کہ میں نے مجھ کو ٹائم ملا ہوا تھا, کاش کہ میں خالی تھا, کاش کہ میں اللہ کی عبادت کر لیا ہوتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فراغ قبل شغل, اپنے ٹائم کو غنیمت جانو بزی ہونے کے پہلے. اور پانچویں چیز کیا نصیحت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا نصیحت کرتے ہیں, وہ حیاتک قبل موتک, اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت آنے کے پہلے. زندگی کو غنیمت جانو. یہ زندگی جو ملی ہوئی ہے ہمیں اور آپ کو جو ملی ہوئی ہے, 60 سال 70 سال 100 سال 120 سال جو ملی ہوئی ہے, اس کی قدر کرو. میرے پیارے بھائیوں, اگر قدر نہیں کرو گے, مرنے کے بعد جب اللہ کے پاس پہنچیں گے, جب موت کا فرشتہ پہنچے گا تو انسان سوچے گا کاش کہ میں نے جو ہے, کاش کہ میرے پاس تھوڑا سا مہلت مل جاتا تاکہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر لیتا, تاکہ میں اللہ کے راستے, تاکہ میں نیک کام کر لیتا. انسان سوچے گا, انسان افسوس کرے گا. لیکن میرے پیارے بھائیوں, موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو, کیونکہ جب موت کا فرشتہ پہنچے گا, موت کا فرشتہ یہ بتا کے نہیں آئے گا میں آ رہا ہوں لینے کے لیے آپ تیار ہو, یہ نہیں کہے گا, بلکہ جو وقت مقرر ہے وہ اپنے وقت پر جو ہے آئے گی, آپ کو بتا کر کے نہیں آئے گی. میری اسلامی ماں بہنوں, ابھی وقت ہے, ابھی جاگنے کا وقت ہے, ابھی نیک کام کرنے کا وقت ہے, ورنہ جس دن آپ مر جاؤ گے, جس دن آپ کے پاس فرشتہ پہنچے گا, تم کیا کہو گے. قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے, قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے. یہ سورہ مومنون سورہ نمبر 23, سورہ مومنون سورہ نمبر 23 پارہ نمبر 18 آیت نمبر 99 100 میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. جب انسان کے پاس فرشتہ پہنچتا ہے, جب انسان کے پاس موت کا ٹائم آتا ہے تو انسان یہ کہتا قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ, اے اللہ تھوڑی سی دنیا میں مہلت دے دے, تھوڑی سی دنیا میں بھیج دے. کیوں بھیج دے؟ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اپنی لڑکی کی شادی کرنی ہے, میرا مکان ادھورا تھا, مجھے اچھا مکان بنانا ہے, میری لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تھی, ادھورے میں چلا آیا, نہیں لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تھی, مجھے لڑکی کی شادی کرنی ہے. یہ نہیں کہے گا, کیا کہے گا, لعلی اعمل صالحا, یہی کہے گا اللہ مجھے موت کا اندازہ نہیں تھا, میں نے ساری زندگی میں نافرمانی کیا ہے, میں نے گناہ کا کام کیا ہے, اے اللہ لعلی اعمل صالحا, اے اللہ میں صرف تجھ سے مانگتا ہوں, لعلی اعمل صالحا, میں نیک اعمال کرنے کی مہلت مانگ رہا ہوں, میں نے کام کرنے کی مہلت مانگ رہا ہوں, ٹائم مانگ رہا ہوں, صرف تھوڑا سا مہلت مانگ رہا ہے. انسان جو ہے آج اتنا ٹائم ملا ہوا ہے, لیکن انسان اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے. وہاں ٹائم مانگ رہا ہے, موت کے وقت جو ہے انسان ٹائم مانگے گا, کیا کہے گا, لعلی اعمل صالحا, اے اللہ مجھے ایک بات تو دنیا میں بھیج دے, میں نیک اعمال کروں گا, میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا. اللہ فرمائے گا کلا, ہرگز نہیں, لعلی اعمل صالحا, اے اللہ مجھے نیک کام کرنے کی مہلت دے لے. تو اللہ کہے گا
فیما ترکت کلا، اللہ فرمائے گا نہیں 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 اے میرے بندے، اے میرے بندے، اب نہیں، اب تیرے پاس مومن ورائہم برزخ الہی، وہ کہے اللہ تعالیٰ کہے گا انہا کلمۃ وقائلها، اے میرے بندے، اے میری بندی، یہ جو تو بول رہا ہے، یہ جو تو بول رہی ہے، یہ تیرے منہ سے نکلنے والی ایک بات ہے۔ آج تو کہہ رہا ہے اگر ہم تم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیں پھر وہی کام کرے گا، پھر شراب پیے گا، پھر جوا کھیلے گا، پھر تو حرام کام کرے گا، پھر تو نماز سے دور رہے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے میرے بندے اب تیرے پاس موت کا ٹائم آ چکا ہے، اب تجھے تیرے پاس موت کا ٹائم آ چکا ہے، اب تجھے برزخ میں جانا ہے، اب تجھے قبر کے اندر جانا ہے، اب تجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، موت آنے سے پہلے جو زندگی ملی ہوئی ہے، 1 سال 2 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال جو ملا ہوا ہے اس کی قدر کرو، ورنہ جس دن موت یہ بتا کر کے نہیں آئے گا، موت کا فرشتہ لینے کے لیے یہ نہیں آئے گا میں آ رہا ہوں لینے کے لیے آپ تیار ہو، آپ نیک کام کر لو، نہیں، جب موت جو وقت مقرر ہے وہ اپنے وقت پہ مقرر جو ہے وہ آ جائے گی اور آپ کو مہلت نہیں ملے گا۔ اس آیت قرآن کی آیت تو ہمیں، قرآن کی آیت ہم سچ مانتے ہیں، ہم مسلمان سچ مانتے ہیں، جو نہیں مانا، جو انکار کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جو وقت ملا ہے انسان یہاں تک میں کہے گا، انسان یہاں تک کہے گا اے اللہ تھوڑی سی دنیا میں بھیج دیتا، میں صدقہ کر لیتا، میں صدقہ کر لیتا تھوڑا سا اور نیک کام کر لیتا۔ یہ آیت سورہ منافقون سورہ نمبر 63 کے اندر جو ہے یہ آیت موجود ہے، اور پارہ نمبر 28 ہے۔ بہت سارے جمعے کے دن جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جس انسان کے پاس مال و دولت ملا ہوا ہے، جس انسان کے پاس مال و دولت ملا ہوا ہے وہ کیا کرے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ وہ اس دن آنے سے پہلے جب انسان کے پاس موت کا فرشتہ پہنچے گا تو انسان یہ کہے گا اے اللہ کاش کہ میں نے مجھے تو تھوڑا مہلت دے دیتا، تاکہ مجھے جو ہے تھوڑی سی دنیا میں بھیج دیتا، تاکہ میں یہ کام کر لیتا، تاکہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جب انسان کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے، جب موت کا ٹائم آتا ہے تو انسان کو مہلت نہیں ملتا ہے، مہلت نہیں دیا جاتا ہے، صرف ایک مہلت ہے اسی میں بنانا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جو مہلت ملا ہوا وہ اسی کو غنیمت جانے، ورنہ ایک ٹائم کو ہم افسوس کریں کاش کہ میں نے صحیح استعمال کیا ہوتا، کاش کہ ہم نے جو ہے چوراہے پر نہ بیٹھا رہا کرتا، گپ سپ نہ کیا کرتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ انسان میرے بھائی افسوس کرے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ کیا سوچ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ بے مقصد پیدا کیا ہے، بس ایسے ہی دنیا کے اندر کھاؤ پیو موج کرو، اس کے بعد ایسے ہی ختم ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آؤ گے میرے پاس ایک دن آؤ گے اور حساب دو گے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ نہیں دے۔ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اللہ تعالیٰ کہے گا، لوگوں سے کہے گا اے میرے بندو، اے میرے بندیوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار ہی پیدا کر دیا ہے؟ نہیں، انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، بلکہ تم جو ہمارے پاس ایک نہ ایک دن تم لوٹ کر کے آؤ گے، ایک نہ ایک دن ضرور آؤ گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے یہ زندگی اور موت جو بنایا ہے، کیا ایسے ہی بنایا ہے؟ نہیں۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کے بیان فرماتا ہے آیت نمبر 2 کے اندر
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کا کون نیک کام کرتا ہے, اچھا کام کرتا ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے, کیا بیان فرماتا ہے کہ جو انسان گنہگار رہے گا, جو انسان دنیا کے اندر گناہ کا کام کر رہا ہے, مجرم ہے, انسانوں کو کل قیامت کے دن انسان کہے گا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اے نبی, کاش کہ وہ ان لوگوں کو دیکھیں گے, جب مجرم لوگوں کو دیکھیں گے, گنہگاروں لوگوں کو دیکھیں گے, کہ وہ لوگ اقرار کریں گے, اپنے رب سے کہیں گے, کیا کہیں گے, ربنا ابصرنا, اے اللہ ربنا ابصرنا, اے اللہ ہم نے دیکھ لیا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, وسمعنا اور سن لیا, کانوں سے سن لیا, دنیا کے اندر نہیں سنا کرتا تھا لیکن ہم نے دیکھ لیا, اور وہ سمعنا اور سن بھی لیا. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, اے اللہ صرف ایک مرتبہ تو دنیا میں بھیج دے. کیوں بھیج دے؟ نعمل صالحا, نیک کام کرنے کے لیے. انا موقنون, نیک کام کر, ہمیں اب جو ہے اب یقین آ گیا, بھروسہ آ گیا. دنیا کے اندر مولانا لوگ بتاتے تھے ارے یہ کام کرو, جہنم سے بچو, جنت میں داخل ہو, جنت میں داخلہ کے لیے جو ہے تلاش کرو, جنت کے دوڑ لگاؤ, جہنم سے بچو, یہی کہا کرتے تھے. لیکن ہم جو ہے باتوں کو جھٹلا دیتے تھے, یہی کہتے تھے وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مَا شَيْءٍ مِّن شَيْءٍ, یہی کہتے تھے اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. ارے یہ مولانا صاحب ہمیشہ بتلاتے تھے, ہمیشہ یہی بات کرتے رہتے, جمعہ کے اندر جو ہے ہمیشہ یہی بات کرتے رہے, ارے یہ کرو وہ کرو, لیکن ہم نے جھٹلا دیتا تھا. میرے بھائیو, انسان کیا کہے گا, کہا اے اللہ ہم نے سن لیا, کانوں سے سن لیا اور آنکھوں سے دیکھ لیا, ہمیں خیال آ گیا, دیکھ لیا آپ کا جو ہے یہ جو آپ کا منظر تھا جنت کے بارے جہنم کے بارے میں, یہ سچ تھا, یقین آ گیا, بھروسہ آ گیا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, اس دن آنے سے پہلے تیاری کرو. اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے تو اپنی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ بندے میری عبادت کرے, میرے علاوہ کسی کو اپنا پارٹنر, اپنا دوست نہ بنائے. وہ ہر خطبہ جمعہ میں یہ بات سنتے رہتے ہیں. کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ نہیں ہے صرف کھانا پینا ہے اور دوڑنا بھاگنا, بیوی بچوں کے لیے روزی تلاش کرنا ہے, یہ نہیں ہے. کیا مقصد ہے؟ سورہ داریات سورہ نمبر 51 پارہ نمبر 27 آیت نمبر 56 کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اے میرے بندو, اے میرے بندیوں, میں نے تم کو اپنی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. میں نے جنات اور انسان کو پیدا کیا تو اپنی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ بندے میری عبادت کریں, بندیاں میری عبادت کریں, اور جنات لوگ بھی میری عبادت کریں, اور میرے علاوہ کسی کو اپنا پارٹنر, اپنا دوست نہ بنائیں. آج میرے پیارے بھائیوں, اس لیے میرے پیارے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ کو جو ٹائم ملا ہوا ہے, ہمیں اور آپ کو جو ٹائم ملا ہوا ہے, 60 سال 70 سال 100 سال 10 سال جو ملا ہوا ہے, اس کی قدر کرو. اس میں جو ہے میرے پیارے بھائیوں, یہ جو سال گزرا ہے یہ سال ختم ہونے والا ہے. 2025 جو ہے ختم ہونے والا ہے, اس کے بعد 2026 آئے گا. 2026 آنے والا ہے, اس میں کتنا خوشی منائیں گے, کتنے لوگ خوش ہوں گے. ارے 2026 آ گیا. 25 دسمبر کو لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سوچتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اسی لیے پیدا ہوئے ہیں اور اسی کے جشن مناتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر جشن مناتے ہیں, اور کچھ لوگ نعوذ باللہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنتے ہیں. میرے بھائیوں, چوری کرنے والا, ڈاکہ زنی کرنے والا اتنا گناہ نہیں, اتنا پاپ نہیں ہے جو یہ بولے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے, لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے,
اس کے بعد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم اللہ تعالیٰ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم سب محتاج ہیں، بلکہ انسان بہت محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہ اولاد ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں تک کہہ دیا ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، اے دعویٰ کرنے والوں، کیا سوچ رہے ہو کہ تم میرے علاوہ اور کوئی ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہیں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرے برابر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جو ملی ہوئی ہے، جو وقت ملا ہوا ہے، اس کی قدر کیجیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، 2025 میں کتنا گناہ کا کام کیے، حرام چیز جو ہے حرام کے اڈوں پر ہے، یہ نہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان نمرہ فیما افنا، پہلا سوال کرے گا جو حدیث پڑھی تھی، ان نمرہ ولا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن جب تک بندوں سے 5 سوال نہ کر لیا جائے تو وہ بندی اس جگہ سے ہل نہیں سکے گا، ٹل نہیں سکے گی۔ کون سا سوال ہے؟ ان نمرہ فیما افنا، یہ کتنی مرتبہ سنا ہوگا؟ ان نمرہ فیما افنا، پوری عمر کے بارے میں پوچھے گا۔ ان نمرہ فیما افنا، اے میرے بندے، میں نے تم کو 60 سال دیا تھا، 70 سال دیا تھا، 100 سال دیا تھا، تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال، وان شبابی فیما ابلا، اے میرے بندے، اے میرے بندی، یہ بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں برباد کیا؟ تیسرا سوال، وان شبابی وان مالہ من این اکتسبہ، اے میرے بندے، جو تم نے مال حاصل کیا کہاں سے کمایا؟ لوٹری جوئے کے ذریعے سے کمایا، 1 نمبر کمایا یا 2 نمبر کمایا؟ کہاں سے کمایا؟ وفیما، چوتھا سوال، وفیما انفقہ، اے میرے بندے، تم نے جو مال حاصل کیا تھا کما تو لیا، لیکن اس پیسے کو کہاں خرچ کیا؟ جو لوگ آج حرام چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچو، کیا جواب دو گے؟ نشاور چیزیں کھا رہے ہو، پی رہے ہو، یہ سوچتے ہو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ رب، اس کے بعد وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ فِيمَا أَنْفَقَهُ، کہاں پر خرچ کیا؟ اس کے بعد 5واں سوال، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اے میرے بندے جو تم نے علم سیکھا تھا، خطبے کے ذریعے سیکھا تھا، منبر کے ذریعے سیکھا تھا، تم نے اس خطبے کے اوپر، اس تقریر کے اوپر کتنا عمل کیا؟ جانا تو سیکھ تو لیا، لیکن اس جاننے کے ساتھ ساتھ کتنا عمل کیا؟ یہ حدیث جو بتا دے رہا ہوں، یہ حدیث سنن ترمذی، کتاب صفت القیامہ، کتاب نمبر 35، باب نمبر 1، حدیث نمبر 2416 نمبر کی حدیث ہے، بتا دے رہا ہوں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ، یہ جو 2026 چل رہا ہے، 2026 آنے والا ہے، اس میں ہم اور آپ جو ہے ابھی سے تیاری جو ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ ہمیشہ ذکر کرتے رہے، اور اللہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے کہ اللہ میں نے اس سال میں 2025 کے بعد 2025 سے پہلے جو ہے میں نے بہت گناہ کا کام کیا، میں نے بہت خطا کا کام کیا، لیکن اے اللہ 2026 آ رہا ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اب ہم حرام پہ بہت کام کرتے تھے، لیکن اب حرام کام نہیں کریں گے۔ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن اب نماز پڑھوں گا انشاءاللہ، نماز پڑھوں گا، اے اللہ میں نماز پڑھوں گا۔ تو اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ غفور رحیم، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ڈھیٹ بنے رہیں گے، معافی نہیں مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے میرے بھائی۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، اسی طریقے سے اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں سے جو بھائی بیمار ہیں یا ہماری اسلامی ماں اور بہنیں بیمار ہیں، دنیا کے اندر کہیں بھی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ شفاء کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں سے جو بھائی قبروں کے مدفون ہیں یا ہماری اسلامی ماں اور بہنیں قبروں کے مدفون ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ان سے بچائے، انہیں جہنم کے عذاب سے بچائے، انہیں قبر کے عذاب سے بچائے، اور ان سب کو اپنے رحمت سے جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں سے جو بھائی پریشان حال ہیں یا ہماری اسلامی ماں اور بہنیں پریشان حال ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانوں کو دور کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
ہم تمام لوگوں میں سے جو بھائی پریشان حال ہے یا ہماری اسلامی ماحول میں پریشان حال ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانی کو دور کر دے۔ ایک ضروری اعلان کرنا تھا، ہمارے صاحب